السلام علیکم دوستو، عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کریں؟ اول تو جب ہم عیدگاہ یا مسجد کی طرف جائیں، تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، وہ یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ہم نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جائے گی۔ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد 2 تکبیر میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری تکبیر میں ہاتھ کان تک اٹھائیں گے، اس کے بعد باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی اور سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع اور سجدہ ادا کیا جائے گا۔ پھر جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں پہلے الحمد یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام 3 زائد تکبیر اور کہے گا۔ ان 3 زائد تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے اور امام چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد سجدہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام اور مقتدی اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد امام خطبہ دے گا۔ خطبہ دینا تو اور پڑھنا سنت ہے، لیکن اس کا سننا واجب یعنی ضروری ہے، تو ناظرین اور سامعین براہ کرم خطبہ کو سن کر جائیں تاکہ نماز مکمل اور مقبول ہو۔ بعض حضرات خطبہ سنے بغیر چلے جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ خطبہ سننا ضروری ہے اور جو کام ضروری ہوتا ہے اسے پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو امام خطبہ دے، اسے بیٹھ کر دھیان سے سنیں، کیونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، اس لیے عوام الناس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس خطبہ کے اندر احکام عید الاضحیٰ ہوتے ہیں۔ جو بھی خطبہ دیا جاتا ہے، جس موقع پر دیا جاتا ہے، اس میں اس چیز کے احکام ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن عربی چونکہ سب کو آتی نہیں، سب سمجھتے نہیں، اس لیے اس کی اہمیت دیتے نہیں۔ عید کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں عید اور رمضان کے مسائل ہوتے ہیں، رمضان کا خطبہ ہوتا ہے تو رمضان کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے دوستو کہ عید الاضحیٰ میں 9 روزے رکھے جاتے ہیں، اور 9واں روزہ جو عرفہ کا روزہ ہوتا ہے وہ بندے کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور 2 روزے نفلی محرم میں رکھے جاتے ہیں، یہ بھی بڑے ثواب کے حامل ہیں۔ اور 1 نفلی روزہ شب برات میں 15ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ بعض عورتیں، بعض لوگ شعبان میں بھی 2 روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک ہی روزے کا حکم ہے، تو جتنا شریعت حکم دے اتنا ہی کرنا چاہیے، اس میں ذاتی کمی نہیں کرنی چاہیے، گمراہی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ تو شب برات میں 1 روزہ، محرم میں 2 روزے، محرم کی 10ویں تاریخ میں چاہے 9 کا دن ملا لے، 9 تاریخ ملا لے یا 11 تاریخ ملا لے، 10 کے آگے پیچھے ملا کر 2 روزے رکھے جائیں گے، چاہے 9-10 رکھے، چاہے 10-11 رکھے۔ اور بقرعید میں 9 روزے رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نہ رہ پائے 9 روزہ تو 9ویں تاریخ کو ضرور رکھے، ضروری نہیں ہے، لیکن نفلی روزہ ہے، بہت سے ثواب کا حامل ہے۔ دوستو، یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اسے خوب شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہو سکے اس چینل کو سبسکرائب کرائیں۔